کرامت کا تعلق اولیاء کرام کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے، مقرب بندے، اللہ کے ولی کوئی ایسی چیز دکھائیں جو خلاف عادت ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، کرامت کوئی معذاللہ اسلام کی روح کے منافی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ موجود ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی تخت بلقیس ہزاروں کلومیٹر دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لانے کی طاقت سلیمان علیہ السلام کے ولی یا صحابی رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے، 300 سال تک سوتے رہے، جو نبی نہیں ہیں ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرامت ظاہر فرمائی، 300 سال تک سوئے رہے، نہ جسم سڑا، نہ کھال سڑی، نہ کپڑے پھٹے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بالکل صحیح و سالم رہے۔ یہ کرامت ہے۔ اسی طرح بی بی مریم ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بے شمار کرامات آپ کی قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے ولیہ ہیں جن سے کرامتیں صادر ہوئی ہیں۔ تو جب پچھلی امتوں کے اولیاء سے یہ کرامتیں ثابت ہیں تو اس امت میں اگر کوئی ولی کے حوالے سے کرامت موجود ہے تو صرف کرامت یا خلاف عقل یا خلاف عادت بات سن کر اس کا مذاق اڑا دینا، یہ انسان کے ایمان کو بہت زیادہ خطرے میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس قسم کی سوچ بن جاتی ہے نا کہ یار خلاف عادت ہر چیز کو میں نے ریجیکٹ کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ اس امت کے اللہ کے ولیوں کی خلاف عادت باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جرت بڑھتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے جو بخاری میں لکھی ہوتی ہے یا مسلم میں لکھی ہوتی ہے یا پچھلی امتوں کے واقعات واضح طور پر نصوص قطعیہ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس میں ڈیڑھ ہوشیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ ثابت ہیں پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی۔ کرامت وہی مانی جائے گی جس میں اسلام کے بنیادی عقائد کی توہین نہ ہو رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی کرامت ہے جس میں فرشتے کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے بنائے گئے کسی مسلم قانون کی توہین ہو رہی ہے، تو یہ کرامت ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے۔ جیسے غوث پاک کے دھوبی والی کرامت ہے، جس کے اندر وہ دھوبی قبر میں جا کر منکر نکیر فرشتوں سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رول دیا ہے کہ وہ 3 سوال پوچھیں گے اور جواب نہیں آئے گا تو پھر جہنم میں داخلہ ہے۔ وہاں پہ یہ پروٹوکول نہیں چل سکتا کہ میں کچھ بھی جواب نہیں دوں گا اور میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہمارے اور علماء کرام نے اس کی نفی آج سے 40-50 سال پہلے کر دی ہے۔ اسی طرح ملک الموت علیہ السلام سے غوث پاک نے جھگڑا کیا اور روحیں چھین کے واپس لوٹا دیں۔ اب یہ بھی ملک الموت علیہ السلام کی توہین پر مبنی کرامت ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے آج سے 100 سال سے زیادہ پہلے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ یہ کرامت بیان کرنا فرشتے کی توہین پر مبنی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی کرامت نظر آتی ہے اس کا ضرور انکار ہوگا۔ لیکن اگر غوث پاک کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو جب صبح صادق ہوتا تھا تو دودھ نہیں پیتے تھے اور غروب ہوتا تھا تو دودھ پی لیتے تھے۔ لوگ اس پر بھی میمز بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان کو غور کرنا چاہیے، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے پاس یہ پیدائشی شعور تھا کہ مجھے دودھ پینا کیسے ہے، اور دوسرا شعور یہ تھا کہ جب بھوک لگے گی تو میں نے دودھ کو طلب کیسے کرنا ہے۔ جو اللہ ایک نارمل بچے کو 2 سینسز دے سکتا ہے، وہی اللہ غوث پاک کو یہ سینس نہیں دے سکتا کہ صبح صادق کے بعد دودھ نہیں پینا اور غروب آفتاب کے بعد دودھ پی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جو حلال اور جائز اور مشہور کرامتیں ہیں اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو ولیوں کی کرامت کا مذاق اڑائے اور ولیوں کا مذاق اڑائے، بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔